اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں دو رائیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ، اور ان کا چونکہ یہ مقصد ہے لہذا فلا تتخذوا منہم اولیاء، مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں، یعنی ان کا ہجرت کرنا ہی اس بات کی علامت ہوگا کہ وہ مخلص ہے اور واقعی صحیح معنی میں اسلام لائے ہیں، تو پھر بے شک ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم رکھو۔ لیکن اگر وہ واپس نہیں آتے اور ہجرت نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت ان کے اوپر فرض کی ہے، تو پھر ان کو دوست نہ بناؤ۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی اعراض کریں، کہے سے اعراض کریں؟ ہجرت سے اعراض کریں، ہجرت نہ کریں، تو چونکہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے برسر جنگ ہیں، لہذا فخذوہم وقتلوہم، اگر ان کو کہیں تمہارے ہاتھ آ جائیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، کیونکہ در حقیقت وہ تمہارے خلاف جنگ کی حالت میں ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ جنگ کی حالت میں، اسی طرح وہ بھی تمہارے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، تو تم ان کو جہاں بھی ملے پکڑ کر مار سکتے ہو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم سے کچھ لوگوں کا استثناء بیان کیا ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا کہ ان کو جہاں بھی وہ ملے ان کو پکڑ کر قتل کیا جائے۔ وہ کون ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ایسی غیر مسلم قوم کے ساتھ جا ملے ہوں جن سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ بہت سے قبائل عرب کے ایسے تھے جو اسلام تو نہیں لائے تھے، غیر مسلم تھے، لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے، اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ چاہتے تھے، اور آپس میں معاہدہ صلح کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اور مدینہ منورہ آنے کے بجائے وہ کسی ایسی قوم سے جا ملتے ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا معاہدہ ہے، اور وہ خود بھی جنگ نہیں چاہتے اور جا کر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو پھر ان سے مسلمانوں کو نہ لڑنے کی ضرورت ہے نہ ان کو قتل کرنے کا اختیار ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے۔ او جاؤکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی۔ یعنی یہ ایک تیسری قسم ہے کہ دوسری قسم تو وہ تھی جو جا کر معاہد غیر مسلموں کے ساتھ جا ملی تھی، تیسری قسم یہ ہے کہ وہ خود مسلمانوں کے پاس آ جائیں اور نہ وہ خود جنگ کرنا چاہتے ہوں مسلمانوں سے، نہ اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے تو خود ان کی قوم ان سے لڑے گی، اس لیے وہ مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کو
یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں اور مسلمان ان کو قتل نہ کریں، بلکہ اپنے ہاں امن کے ساتھ ان کو رکھیں. یعنی ہیں غیر مسلم اور مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں چاہتے اور اپنی قوم سے بھی لڑائی نہیں چاہتے، تو ان کو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے پاس رکھیں، امن کے ساتھ رکھیں اور ان کو کوئی گزند نہ پہنچائیں. یہ معنی ہے کہ وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی. اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ فرما دیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. اللہ چاہتا تو انہیں بھی تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے بھی ضرور جنگ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل سے جنگ کی خواہش مٹا دی اور تمہارے لیے ایک امن کا سامان پیدا کر دیا. لہٰذا اگر وہ تمہارے پاس آئے ہیں تو ان کو امن ہی کے ساتھ رکھو اور ان کے ساتھ تمہیں کوئی زیادتی کرنے کا حکم نہیں ہے. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا. یہاں تک منافقین کی 3 قسمیں ہو گئیں. اب ایک چوتھی قسم کا بیان ہے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا. یہ چوتھی قسم یہ ہے کہ جو جنگ سے بیزار ہونے کے معاملے میں بھی منافقت سے کام لیتے تھے. ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن یہ جھوٹا اعلان صرف اس لیے تھا تاکہ مسلمان انہیں قتل کرنے سے باز رہے. چنانچہ جب دوسرے کفار انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی دعوت دیتے تو اس سازش میں بے دھڑک شریک ہو جایا کرتے تھے. اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کو امن دینے کا کوئی راستہ نہیں، ان کے کا حکم بھی یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. چنانچہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر یہ لوگ تم سے علیحدگی اختیار نہ کریں، یعنی جنگ سے علیحدہ نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، اور نہ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، بلکہ وہ جب موقع ہو تو تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ان کا حکم یہ ہے کہ فخذوہم، ان کو بھی پکڑو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا اختیار دے دیا ہے. کیونکہ یہ صرف ان کا زبان سے یہ کہنا کہ ہم نے جنگ نہیں چاہتے، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کے ساتھ ایک سازش کر کے تمہیں دھوکے میں رکھ کر تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کے دھوکے میں نہ آنا، اور اللہ نے ان کے بارے میں تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم انہیں قتل کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو.